انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ آپ کی ذات تو پاک ہے، جس چیز کا آپ نے ہمارے اندر مادہ رکھا ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، تو ہم وہ کیسے دے سکتے ہیں، وہ علم کیسے بتا سکتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کیسے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا فرشتوں کو کہ اب چونکہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو تم سب پہ فضیلت حاصل ہے، لہٰذا تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ علم کا حاصل کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند کہ قرآن کریم میں فرما دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم حاصل کرنے والا شخص اور وہ شخص جو علم حاصل نہیں کرتا، کیا یہ دونوں افراد برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس میں بے شک عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحت موجود ہے۔ تو یہ علم کا حاصل کرنا اللہ رب العزت کو اتنا پسند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے حاصل کرنے کے بے تحاشا فضائل احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں من کان فی طلب العلم کانت الجنۃ فی طلبہ، جو کوئی شخص بھی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس شخص کی تلاش کے اندر ہوا کرتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الجنہ، جو کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے میں پاؤں رکھتا ہے، قدم رکھتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت تک چلنے کا راستہ، جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو کوئی شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، وہ گویا ایسا ہی ہے جیسا ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ علم حاصل کر کے لوٹنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو یہ علم کا حاصل کرنا کتنا پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک سائل سوال کرنے والا روٹی کا سوال کرتا ہے، اس کو اگر کوئی روٹی دے دے تو اس پر اللہ رب العزت 3 افراد کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی جس نے وہ مال کمایا جس سے روٹی بنی، اس کی مغفرت۔ دوسرے نمبر پہ اس روٹی کے بنانے والے کی مغفرت، اور تیسرے نمبر پہ اس روٹی کو سائل تک پہنچانے والے کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی باپ نے مال کمایا، ماں نے اس مال کے ذریعے سے آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور بیٹے کو کہہ دیا یہ جا کے فلاں سائل کو دے دو، تو یہ 3 افراد کی مغفرت کے فیصلے اللہ کی جانب سے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 3 افراد کی مغفرت ہو جائے گی جنہوں نے ایک روٹی کے سائل کو اس کے سوال پورا کر دیا۔ مگر جب روٹی کا سوال کرنے والا سائل جب سوال کرتا ہے اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے، 3 افراد کی مغفرت، اور جب علم کا سائل علم کا سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علم کے سوال کرنے والے کے سوال کرنے پر اللہ رب العزت 4 افراد کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اس طالب علم کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو سوال کر رہا ہے۔ اب غور کریں، روٹی کا سائل تھا، روٹی کا سوال کر رہا تھا، اس کی مغفرت نہیں ہو رہی۔ علم کا سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے والے کی سب سے پہلے مغفرت ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جس سے سوال کیا جائے اس استاد کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور تیسری بات فرمائی اس مجلس میں بیٹھنے والے جو دیگر طلباء اکرام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وہ افراد جو اس مجلس میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مگر اس مجلس کے یہاں منعقد ہونے کا ذریعہ بن گئے ہیں، منتظمین ہیں، معاونین ہیں، مینجمنٹ کے افراد ہیں، اللہ رب العزت ان تمام افراد کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں کہ یہ اس طالب علم کے علم کے سوال کرنے کا ذریعہ بن گئے تھے۔
یہ علم کا حاصل کرنا اتنا اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مہمان ہے، مہمان رسول کہا جاتا ہے ان کو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علم حاصل کرنے والے طلباء سے بے تحاشا محبت ہے۔ ایک واقعہ اس پر سن لیجئے۔ ایک محدث گزرے علامہ طبرانی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست تھے، 3 ساتھی تھے، علم حاصل کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ٹھہر گئے۔ چند دن کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ تھیں، ان کو لے کر کچھ کھانا پینا چلتا رہا، علم حاصل کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ وہ سارا کا سارا زادرہ ختم ہو گیا۔ جب سارا زادرہ ختم ہو گیا تو پھر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن فاقہ، دوسرے دن فاقہ، تیسرے دن فاقہ۔ چند دن فاقہ کرنے کے بعد جو میرے 2 ساتھی تھے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی ہم سے مزید فاقہ برداشت نہیں ہوتا، لہٰذا ہم تو جائیں گے، کچھ کمائیں گے، کچھ پیسے ارن کریں گے، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، میں نے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ میں بیٹھ گیا۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، بڑی مشکل سے لیٹا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ذہن میں بات آئی کہ طبرانی، تم جس کے مہمان ہو اس سے جا کے اس کے بارے میں عرض کرو، تم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہو، لہٰذا جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرو۔ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں آئی، میں وہاں سے اٹھا، معجہ شریف پہ حاضر ہوا، صلاۃ و سلام پیش کیا، اور میں نے اس کے بعد کہا یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اتنی بات کی، سلام پیش کیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہو کے مسجد نبوی میں آ گیا۔ ابھی میں آ کے بیٹھا تھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک بدو دیہاتی آدمی ہے، سر پر اس نے بڑی سی ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر روٹیاں رکھی ہیں، اور وہ زور زور سے میرا نام پکار رہا ہے، طبرانی طبرانی طبرانی۔ فرماتے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کون ہے جس کو یہاں پہ میرا نام پتہ چل گیا اور اتنی زور زور سے پکار رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں میرا نام پکار رہے ہیں، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہنے لگا کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں، میں اپنے گھر میں ابھی آیا تھا کام کاج کر کے، گھر پہ لیٹا تھا، آنکھ لگ گئی، بیوی کھانا بنا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیسا میرا پڑوسی ہے، میرا ایک مہمان مسجد نبوی میں بھوکا انتظار کر رہا ہے اور تو اپنے گھر پہ بیٹھا سو رہا ہے، اس کا نام طبرانی ہے۔ فرماتے ہیں آنکھ کھلی میری تو میں نے بیوی سے کہا کہ کیا پکایا ہے؟ اس نے کہا ابھی ہانڈی پکائی ہے۔ میں نے کہا یہ مجھے دے دو، دوسری ہانڈی گھر کے لیے بنا لینا۔ میں نے ہانڈی اٹھائی، اس کے ساتھ روٹیاں اٹھائیں، سر پہ رکھ کے یہاں پہ آ گیا اور میں نے تمہارا نام لینا شروع کر دیا۔ آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میزبانی کو قبول فرمائیں۔ دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اپنے بڑوں کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو انہوں نے علم حاصل کرنے کی خاطر لازوال قربانیاں دیں۔ ایک داستان ہے پوری علم کی خاطر قربانیاں دینے والوں کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے بارے میں خود یہ بات ایک جگہ بیان فرمائی، ان کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے امام محمد رحمہ اللہ، ایک حلقے میں ایک بستی میں درس دیا کرتے تھے۔ دوسری بستی کے کچھ لوگ حضرت کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت آپ ہماری بستی میں بھی درس دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی وقت تو میرے پاس اتنا ہے کہ میں اس بستی میں درس دوں، یہاں سے سفر کروں، آپ کی بستی میں آؤں اور بس آ کر واپس چلا جاؤں، وقت ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے لیے ایک تیز رفتار گھوڑے کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے، تیز رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سفر کیجیے گا اور ہماری بستی پہنچیے گا، جو وقت بچ جائے اتنی دیر ہمیں درس دے دیا کریں۔ اب 2 جگہوں پہ درس کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں پہ درس دیتے، سواری پہ سوار ہوتے اور تیز رفتار گھوڑا ان کو لے کے چلتا، دوسری جگہ پہ پہنچتے، وہاں پہ جا کے درس دیتے، واپس آتے، وقت پورا ہو جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد امام محمد رحمہ اللہ کے پاس آئے، حضرت مجھے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، جو وقت تھا وہ دوسری بستی والوں نے لے لیا۔
حضرت آپ پڑھانے کا ارادہ فرما لیں، وقت خود بخود نکل آئے گا۔ بھائی وقت کیسے نکلے گا، میرے پاس تو ہے نہیں۔ حضرت آپ حامی بھر لیں، وقت نکالنا میری ذمہ داری۔ امام محمد رحمہ اللہ نے حامی بھر لی۔ بھائی اب طریقہ بتاؤ کیسے ہوگا؟ حضرت جب آپ اس بستی میں درس دے کے فارغ ہوں اور سواری پہ سوار ہوں، اب سواری کو تیز رفتار جیسے آپ دوڑاتے ہیں دوڑانا شروع کریں اور ساتھ میں سبق پڑھانا شروع کریں۔ آپ کا یہ شاگرد آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ بھاگتا جائے گا، آپ سواری پر بیٹھ کر درس دیجیے گا اور میں آپ کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہوئے اس علم حدیث کو، اس علم کو حاصل کر لوں گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے موطا امام محمد رحمہ اللہ سے اسی انداز میں پڑھی کہ سارا وقت استاد گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا ہے اور ساتھ میں حدیث مبارکہ کا علم اپنے شاگرد کو دے رہا ہے، اور شاگرد ساتھ ساتھ دوڑتا جا رہا ہے اور ساتھ میں علم کو بھی حاصل کرتا جا رہا ہے۔ طلب علم کی اس سے زیادہ بہترین مثال، اس سے زیادہ طلب علم حدیث کی دنیا کی شاید کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی کہ جہاں پر کسی نے علم کے حاصل کرنے کے لیے اتنی مثالی طلب کا اظہار کیا ہو۔ یہ تو تھے پرانے زمانے کے بزرگ۔ قریب کے زمانے میں دیکھ لیں، ایک اللہ والے گزرے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں رائے پور شہر سے دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا ایڈمیشن لینے کے لیے۔ جب میں دارالعلوم دیوبند پہنچا تو پتہ چلا جی ایڈمیشن کلوز ہو گئے۔ میں نے وہاں پہ ناظم صاحب سے بات کہی کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیں، میں بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور اتنا لمبا سفر کرنے کی وجہ سے کچھ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، آپ مجھے ایڈمیشن دے دیں، داخلہ دے دیں۔ ناظم صاحب نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ دارالعلوم میں نہ تو کوئی مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے۔ مطبخ کہتے ہیں باورچی خانے کو، کچن کو، طباخ باورچی کو، تو نہ تو کوئی باورچی خانہ ہے نہ کوئی باورچی موجود ہے۔ بستی کے جو لوگ ہیں ہم نے ان سے کہا ہوا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ آنے والے طلباء کے کھانے کا انتظام اپنے ذمے لے لیں۔ کسی ایک گھر والوں نے 2 افراد کا کھانا اپنے ذمے لیا، کسی گھر نے 3 افراد کا کھانا اپنے ذمے لیا، کسی نے 1 کا کھانا اپنے ذمے لیا۔ تو جتنے افراد کا کھانا لوگوں نے اپنے ذمے لیا ہم نے اتنے افراد کو داخلہ دے دیا، مزید کوئی کھانے کی ذمہ داری لینے والا باقی نہیں، لہٰذا آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانے کی ذمہ داری میری اپنی، آپ کلاس میں بیٹھ کر مجھے طلباء کے ساتھ علم حاصل کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرماتے ہیں مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ اب میں پورا دن طلباء کے ساتھ بیٹھتا اور علم حاصل کرتا۔ رات کا جب وقت آتا تو اس وقت پر میں اساتذہ کی اجازت سے، تکرار کے بعد اساتذہ کی اجازت سے مدرسے کی 4 دیواری سے باہر نکلتا۔ پورے دیوبند شہر میں پھل فروٹ کی ایک ہی دکان تھی، میں اس دکان کے پاس جاتا اور اس دکان کے پاس وہاں پر خربوزے کے، تربوز کے، مختلف پھلوں کے چھلکے پڑے ہوتے تھے، میں ان چھلکوں کو اٹھا لیا کرتا تھا، مدرسے میں آتا تھا، ان کو دھوتا تھا، صاف کرتا تھا اور اس کے بعد انہی چھلکوں کو کھا لیا کرتا تھا۔ یہی میری 24 گھنٹے کی غذا ہوتی تھی۔ میں نے پورا سال پھلوں کے چھلکوں کے کھانے کے اوپر گزارا کیا، مگر میں نے ایک دن بھی اپنے علم کو قضا ہونے نہیں دیا، اپنے سبق کو قضا ہونے نہیں دیا۔ طلب علم کی ایسی مثال دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اتنی مشقت کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا، مگر اللہ رب العزت نے ہم کمزوروں کے اوپر فضل فرمایا اور ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے آج علم دین کے حاصل کرنے کو اس کے مقابلے میں نہایت آسان فرما دیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں، پورے شہر کراچی میں دیکھ لیں، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، الحمدللہ مدارس کا ایک ایسا جال بچھا ہے، انہی ہمارے اکابرین کی محنت ہے۔ طالب علم آتا ہے، اس کو آنے کے بعد اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ کھانا کہاں سے کھاؤں گا، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کتابیں کہاں سے ملیں گی، اس کو کسی قسم کی اس طرح کی فکر نہیں ہوتی، فقط
فقط فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ تم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، فقط اپنے آپ کو کھپا دو، مال تمہارا نہیں لگنا، تمہارا وقت لگنا ہے، تمہاری جان لگنی ہے، اپنی جان اپنا وقت لگاؤ اور 120 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دو اس علم دین کے حاصل کرنے کے لیے۔ پھر کچھ افراد وہ ہیں جن کے لیے یہ کام بھی مشکل، اس لیے مشکل کہ وہ اپنے زندگی کے 24 گھنٹے علم دین کے لیے نہیں لگا سکتے، دین کے دنیا کے مختلف مشغلوں میں مصروف ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، کوئی دکاندار ہے، ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں کہیں نہ کہیں مصروف ہے اور اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے سارا وقت نہیں نکال سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا، ہمارے بڑوں نے اس کی ابتدا کی کہ ایسا ایک پروگرام ڈیزائن کیا جائے کہ وہ افراد جو علم دین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس پورا دن نہیں ہے دینے کے لیے، وہ ہفتے میں 3 دن 2 سے 2.5 گھنٹے دے دیں، اتنے وقت دے کر بھی علم دین کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی اگر ایک شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنا قدم نہ بڑھائے، اس کی طرف محنت نہ کرے، تو اس کے اندر تو اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ اب غور کریں، اگر اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہر عضو کی اپنی زینت ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہر عضو کو عبادت کے اندر لگانے کی کوشش کی۔ آنکھوں کی عبادت قرآن کریم کا دیکھنا، زبان کی عبادت ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ زبان کی عبادت، کانوں کی عبادت اللہ کے کلام کا سننا، جسم کے اعضاء کی عبادت نماز کا پڑھنا، حج کا کرنا، یہ مختلف اعضاء کی عبادت ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، اللہ نے ہمیں ایک عضو دماغ عطا فرمایا، ہم نے اس عضو کو کتنا اللہ کے دین کے لیے لگایا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیسے لگایا، کتنا لگایا ہم نے اس کو؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا ہمیں اور ہم سے سوال ہو گیا کہ میرے بندے، میں نے تمہیں اتنا بہترین ذہن عطا کیا تھا، تم نے اس ذہن کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سارے علوم پڑھ لیے، فزکس پڑھ لی، کیمسٹری پڑھ لی، بایولوجی پڑھ لی، فائنینس پڑھ لی، تم نے بہترین کاروبار کر لیا، اس دماغ کو استعمال کرتے ہوئے خوب پیسہ کما لیا، بتاؤ میرے دین کی خاطر اس دماغ کو کتنا استعمال کیا؟ تو ہمارے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور بالخصوص اس دور کے اندر کہ جب ایسے افراد دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے انتہائی مصروفیت کے باوجود اس علم دین کے لیے وقت نکالا۔ اس عاجز نے گزشتہ درس قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے، جس وقت بیعت ہوئے اس وقت وہ آن ڈیوٹی میجر تھے۔ میجر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ علم دین کو حاصل کریں، تو اپنی یہ ساری مصروفیات کے ساتھ علم دین کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اب سارا دن مصروف رہتے، کچھ وقت علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکالتے، وقت گزرتا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے 8 سال کے اندر باقاعدہ پورا علم دین کا جو کورس تھا وہ مکمل کیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحان دیے، امتحان سے فارغ ہوئے، عالم بنے، پھر مفتی کا کورس کیا 3 سال کا، مفتی بنے، آج وہ آن ڈیوٹی ان کی ترقی ہوئی، کرنل سے آج وہ آن ڈیوٹی بریگیڈیئر ہیں، آن ڈیوٹی بریگیڈیئر بھی ہیں، ساتھ میں عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور حضرت سے ان کو اجازت و خلافت بھی حاصل ہے۔ جب اللہ رب العزت اگر قیامت کے دن ایسے افراد کو ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ بتاؤ یہ لوگ کہ جو عمر کے اس حصے میں اتنی ساری مصروفیات کے ساتھ علم حاصل کر سکتے تھے، تو میرے بندے بتاؤ تم نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا معاملہ پیش کیا، تم نے کتنی کوشش کی اس بارے میں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ذہن میں آتا ہے کہ جی 8 سال تو بہت لمبا وقت ہے، پتہ نہیں میری زندگی اتنی رہے گی کہ نہیں رہے گی، 8 سال کا سوچتا ہوں تو دل بیٹھنے لگ جاتا ہے کہ 8 سال کا وقت کیسے گزاروں گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس کا آسان سا جواب ہے۔ ایک جواب تو اس بات کا یہ ہے کہ انسان جب شروع کرتا ہے تو 8 سال پتہ ہی نہیں لگتے گئے کا۔ جو لوگ عالم دین بنے ہیں آپ ان سے پوچھیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی وہ دن تھا کہ جب ہم نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ مگر ایک لاجیکل بات اور ہے، وہ یہ کہ انسان علم دین کو حاصل کرنا شروع کرے اس نیت سے کہ 2 ہی صورتیں، یا تو میں پہلے ختم ہو جاؤں گا یا یہ علم دین کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ اگر علم دین کا کورس پہلے مکمل ہو گیا تو کل قیامت کے دن علماء کی صف میں اللہ رب العزت شامل فرما دیں گے، اور اگر
یہ علم دین کا کورس مکمل نہ ہو سکا، میں پہلے چلا گیا دنیا سے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے طلباء کی صف میں شامل فرمائیں گے۔ اس سے بڑی نیک، اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، طالب علم اگر نیک نیت ہو تو دنیا میں طالب علم سے زیادہ افضل کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی جانب سے فضیلت کا حامل چیز ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنا حصہ اس نیت کے ساتھ ڈالیں کہ جو ہم سے ہو سکا۔ دیکھیں دنیا کے اندر انسان بینک اکاؤنٹ کھلواتا ہے، ایک بینک کے اندر مختلف اکاؤنٹس ہیں۔ ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے کروڑوں روپے رکھوائے، اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائے، ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے لاکھوں روپے لگوائے، ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے اربوں روپے رکھوائے اور ڈپازٹ کروائے بینک میں، اور ایک اکاؤنٹ ہولڈر ہے جس نے اکاؤنٹ کھلوایا اور اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اس میں 500 روپے رکھوا دیا۔ اب کل جب اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ بنے گی کہ بھائی وہ افراد کے جنہوں نے اس بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہے وہ کون کون ہیں، ذرا ان کی لسٹ بنائی جائے، تو جہاں اربوں کا ڈپازٹ کرانے والے کے نام ہوگا، جہاں کروڑوں ڈپازٹ کرانے والے کا نام ہوگا، وہاں پہ 500 کے نام سے اکاؤنٹ کھلوانے والے کا بھی نام اسی لسٹ کے اندر ہوگا۔ بس اسی نیت کو سمجھ لیں کہ اگر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن طلباء کی لسٹ نکالیں کہ بھائی وہ افراد جنہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپایا تھا، ان کی ذرا لسٹ نکالو، تو اس لسٹ کے اندر جہاں ان افراد کا نام ہوگا جنہوں نے تن من دھن سب کا سب اس علم کے لیے لگا دیا، وہاں ہم جیسے فقراء کا نام بھی ہوگا جنہوں نے ہفتے میں 3 دن اس کام کے لیے لگائے۔ لہٰذا اس بات کی نیت کر کے اس پروگرام کے اندر، ہماری اسی مسجد کے اندر الحمدللہ ہماری اسی مدرسے کے زیر انتظام جامعہ اسلامیہ امداد العلوم کے تحت علم دین کا یہ کورس ان حضرات کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کاروباری افراد ہیں، دکاندار ہیں، جاب ملازمت کرنے والے افراد ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان افراد کے لیے یہ علم دین کا یہ کورس ہے، 8 سالہ کورس ہے، اور اس کے لیے ہفتے میں 3 دن بدھ جمعرات جمعہ 3 دن 2.5 گھنٹے آپ سے درکار ہیں، 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، یہ وقت نکالیں اور اس علم دین کے اس کورس کے اندر اپنا نام لکھوائیں۔ 1 جون سے انشاءاللہ بروز اگلی آنے والی جمعرات سے یہ پروگرام انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو تفصیلات معلوم کرنی ہو، فیس سے متعلق دیگر معلومات جتنی بھی ہیں، ان سب سے متعلق معلومات کے لیے دفتر اہتمام سے جو مسجد کی بائیں جانب موجود ہے، وہاں سے نماز کے بعد رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں علماء میں، طلباء میں شامل فرمائے، ان کی قطار میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء کو، طلباء کو اکٹھا کریں گے اور فرمائیں گے، یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، اے طلباء کی جماعت، لم اتا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہیں اپنے علم کے ساتھ اس لیے نہیں جوڑا تھا کہ آج کے دن میں تمہیں دنیا کے تو عذاب دے کے دنیا کے سامنے رسوا کروں، فانطلقوا، جاؤ، میں نے تم سب کے قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، بلا حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت کریں اور اس سلسلے میں قدم بڑھائیں۔ دعائے صحت کی درخواست ہے، ایان صاحب کی والدہ کا آپریشن ہے، بھائی محمد زبیر صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب اور دیگر تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، تمام مسائل میں گرفتار افراد کی مسائل کو حل فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ حلال طیب روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے مقتدر نمازی جناب مقصود سونار صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے، محمد یوسف صاحب کی والدہ کا بھی گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اعجاز صاحب کے والدین کا بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ملک، قوم اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پہ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات کو بہتر فرمائے، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔